الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا تو اللہ تعالیٰ ان قریب لے آئے گا ایسی قوم جن سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو نرم ہوں گے ایمان والوں پر اور سخت ہوں گے کفار پر، جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور نہ ڈریں گے کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نوازتا ہے اسے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایمان والے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور جس نے مددگار بنایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں، جس میں مومنین کو یہود و نصارہ اور منافقین کے دلوں کا حال بتایا گیا تھا، ان کی دشمنی اور سازش سے باخبر کیا گیا، پھر یہ اٹل حکم دیا گیا کہ ان سے دوستی نہ رکھی جائے اور نامید، کیونکہ وہ ازلی دشمن ہے، اور جو شخص اس حکم کے باوجود ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور فرمایا گیا کہ منافقین ان کی دولت اور طاقت دیکھ کر ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تو فتح عطا فرمائے گا اور غیب سے مدد فرمائے گا، اس لیے مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے کوئی رعایت اور لحاظ نہ برتیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ آج کے فرمان الہی میں بھی مومنین کو پختہ ایمان کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کا محتاج نہیں، جو دین سے پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو مالک اور خالق ہے، ویسے لوگ بنا دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو اس سے محبت کرتے ہوں گے اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر مومنین کو ہدایت اور تسلی دی گئی کہ تم کو ان بے ایمانوں سے کیا واسطہ، تمہارا دوست تو اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور ایماندار ہیں، اور ایماندار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکے رہتے ہیں، یعنی ہر لمحہ باخدا رہتے ہیں۔ آخر میں اعلان فرمایا دیا کہ سب سن لو کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے دوستی رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی۔ سامعین کرام، یہ وہ ہدایت ہے جو ایمانداروں کو سنائی جاتی ہے کہ اگر دونوں جہانوں کے غموں سے نجات اور دونوں جہانوں کی خوشی اور سرخروئی چاہتے ہو تو صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ دل سے وعدہ کر لو کہ اے اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ تیرا غلام ہوں۔ جس لمحہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے، اسی لمحہ سے وہ ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح انسان اگر ایک کنال زمین میں لکیر کھینچ دے کہ آدھی زمین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، تو اسی وقت سے وہ زمین واجب الاحترام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں طرف مٹی اور پتھر اسی طرح ہوتے ہیں، مگر اس جگہ پر انسان نہ جوتے لے کر جا سکتا ہے اور نہ تھوک سکتا ہے، یعنی وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے ساری کائنات کے لیے واجب الاحترام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگرچہ انسان کا گوشت پوشت اور ہڈی دوسرے انسانوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا غلام بننے سے ساری کائنات پر واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی غلامی میں داخل ہوتا ہے، ایسے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے سارے غم اور فکر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں، اور اس کو صرف ایک غم رہتا ہے کہ اس سے کوئی حرکت قولاً فعلاً ایسی سرزد نہ ہو جائے کہ اس کا مالک و خالق ناراض ہو جائے۔ اب ایسا پختہ ایمان وہی رکھ سکتا ہے جس کے دل و دماغ روشن ہو، تاکہ کسی جگہ اس کو شیطان یا نفس گمراہ نہ کر سکے۔ دل و دماغ روشن کرنے والے چراغ سے نسبت رکھنے سے ہی روشن ہو سکتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے
نسبت رسولی ضروری ہے۔ جن لوگوں کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے وہ ساری کائنات پر غالب ہوتے ہیں۔ ان کی مثال اس بجلی کی تار کی طرح ہوتی ہے جس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہو۔ وہ تار جو لکڑی باندھنے اور بکری باندھنے کے کام آتی ہے اس نسبت کی وجہ سے اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اگر آدمی اس کے نزدیک جائے تو فنا ہو جاتا ہے، اور اگر بلب لگایا جائے تو روشن ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس ارشاد پاک کا مقصد یہ ہے کہ مومن کو پکا مومن بن کر رہنا چاہیے، اور مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور مومنین کا خیر خواہ ہو، اور یہ کیفیت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ گویا اس حکم پر عمل صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ خلاصہ ہدایت یہ ہوا کہ منافقین، یہود و نصارہ اور مشرکین خواہ کتنے ہی طاقتور ہوں، ان سے نہ دوستی رکھی جائے اور نہ امید۔ دوستی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنین سے رکھی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہمیشہ غالب اللہ تعالیٰ کی جماعت ہوگی، اور جو یہ حکم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کر ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو اس سے محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، اور وہی غالب ہوں گے، اور وہ اپنی جان، مال، اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا اپنی سعادت سمجھیں گے۔ اور تاریخ نے یہ حقیقت ثابت کر دی کہ دنیا ابھی لالچ، خوف اور طمع سے لوگ ہمیشہ گمراہ ہوں گے، لیکن جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا وہ صراط مستقیم پر قائم رہے اور دونوں جہانوں میں سرخرو ہوئے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔